السلام علیکم، دس از زینب عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں زینب زون۔ آج کے گیسٹ ہمارے بہت ہی اسپیشل ہیں۔ وہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 5-7 سال لگا کر ایک مسئلے کا حل نکالا، اور وہ مسئلہ ہے سورائسس، جس میں آج بھی لاکھوں لوگ مبتلا ہیں، اور اس کا سلوشن ہے اسکن اسٹوڈیو بائی امیر کلثوم۔ آئیے ملتے ہیں جناب نعمان احمد صاحب سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سر آپ کو یہ سورائسس کا سلوشن نکالنے کا خیال کیسے آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 2017 میں میری مسز کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، جی تو یہاں پر ایڈمٹ رہیں شوکت خانہ میں، ان کی کیموز ہوئیں، سرجری بھی ہوئی، اور شعائیں بھی لگیں ان کو، سارا اور لمب بھی نکال دیا تھا، مکمل طور پر ریکور کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہر چیز آپ کی اوکے، اب آپ بالکل ٹھیک ہے، اور کینسر سے ریکور کر لیا کینسر، کیونکہ وہ ہم کہ اب اندر کچھ نہیں ہے۔ صحیح جی۔ تو 1.5 مہینے کے بعد وہ دوبارہ ریوائیو ہو گیا، اور وہ سیدھا لیور کے اندر آیا وہ۔ اچھا۔ اب وہ ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا تھا کہ اب یہ 4 سٹیج پہ جا چکا ہے۔ اب ان لاز میرے انڈیا میں رہتے تھے۔ آپ کی وائف انڈیا سے بلانگ کرتی تھی؟ جی میری وائف انڈیا سے بلانگ کرتی تھی۔ اب رپورٹس میں نے ان کی شوکت خانہ کی وہاں بھجوائیں، ڈاکٹروں نے بھی وہاں پر بھی کہہ دیا تھا یہ 4 سٹیج پہ جا چکا ہے، لیکن میری حجت تھی، ضد تھی کہ کوئی بات نہیں، ایک بار پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ شفا مل جائے، کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی اگر شفا لے ہوتی ہے تو مل جاتی ہے۔ تو میں اپنی مسز کو وہاں پر انڈیا لے گیا۔ میں انڈیا میں بھی جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں وہ 2 ماہ ان کا علاج ہوا وہاں پر، اور 8 کیموز لگی وہاں پر، اور مزید جی۔ وہ آپ کو پتہ ہے کیمو جو ہے اتنا خطرناک کیمیکل ہوتا ہے، 8 پاکستان میں لگیں، 8 انڈیا میں لگیں، تو اسکن کا تو اتنا برا حال ہو گیا، بری طرح ریش پڑ گئے تھے اسکن میں، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی، کوئی اسٹیرائڈل کریم اثر نہیں کر رہی تھی، تو وہ اور اسکن اس کی ایسی ہو گئی تھی جیسے اسٹف ہو جاتی ہے، بالکل ہارڈ اسکن ہو جاتی ہے، اور بہت تکلیف۔ پھر وہاں پر جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی وہاں پر ایک خاتون ملی، ان کی بیٹی بھی کینسر میں مبتلا تھی، جس کا وہاں پر علاج چل رہا تھا انڈیا میں۔ تو ان خاتون نے مجھے کریم دی جو دیسی گھی میں بنی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا اپنی مسز کی اسکن پر نا تھوڑی اپلائی کرو، انشاءاللہ اس سے نا اس کو سکون آئے گا۔ صحیح۔ وہ جو ان کے ریشز تھے، جی وہ ڈائگنوز ہو گئے تھے، وہ سورائسس ہیں؟ نہیں سورائسس نہیں، وہ اصل میں کیمو کی وجہ سے نا اینٹی ریئیکشن ہوا تھا۔ جی۔ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ آپ اسکن کی ہر مرض میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ صحیح۔ تو میں نے مسز کے اسکن پر اپلائی کی، اس کو الحمدللہ اس کی اسکن سافٹ ہونی شروع ہو گئی، اور اس کو وہ ریشز میں تھوڑا آرام، یہ قدر آرام آ گیا، تھوڑی وہ سکون میں آ گئی وہ۔ تو میں نے ان خاتون سے کہا میں تو لاہور سے آیا ہوں، تو اب مجھے کریم چاہیے ہوگی تو کیسے ملے گی؟ تو برائے مہربانی اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے طریقہ بتا دیں اس کا بنانے کا، تاکہ میں خود بنا لوں۔ جی۔ تو پھر انہوں نے مجھے طریقہ بتایا، اس کا ایک خاص برتن بنا جو تانبے اور چاندی میں برتن بنا اس کا، اور میں وہیں سے بنوا کے لایا تھا وہ، اور اسی کے اندر میں نے ان کے لیے پھر کریم بنائی، اور جب تک ان کی زندگی رہی میں وہ کریم ان کے وہ لگاتا رہا اسکن پہ، اور الحمدللہ وہ طبیعت ٹھیک رہی اسکن کے حوالے سے۔ باقی جتنی سانسیں اللہ پاک نے لکھی تھی انہوں نے پوری کی، پھر وہ انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے ان کے انتقال کے بعد کریم بنانی میں نے بند کر دی تھی۔ اب میرے آفس میں لڑکا کام کا کرتا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں سال پہلے اس کو میں نے دیکھا تو وہ پورے جسم پہ وہ ریشز اور باقاعدہ سورائسس کے نا بڑے بڑے پیچز جسم پر، ٹانگوں پر، بدن پر، سر پہ، گردن میں، سوائے چہرے کے باقی ہر جگہ پہ انٹریٹڈ رہے تو اس کے کافی بڑے پیچز بن جاتے ہیں۔ تو اس نے بھی دنیا جہان کا علاج کر لیا، اس نے وقتی طور پر آرام میں مل جاتا تھا اس کو، لیکن جب وہ نکلتا تھا پہلے سے کہیں زیادہ ہو کے نکلتا تھا۔ جی۔ اس کے لیے پھر میں نے برتن نکالا دوبارہ، اس کے لیے میں نے کریم بنائی، اس کو میں نے اپلائی کروائی، 3 مہینے میں نے اس کو اپلائی کروائی، جو احتیاطیں میں نے اس کو بتائی اس نے کی، الحمدللہ 3 مہینے کے اندر بالکل ریکور ہو گیا۔
اچھا ماشاءاللہ سر. 2 کوسچنس. ایک یہ کہ اس کے لیے صرف اسپیسیفک برتن یوز کیا جاتا ہے؟ جی چاندی اور تانبے کا برتن ہوتا ہے. صحیح. چاندی کا فائدہ یہ ہوتا ہے، چاندی وہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اور تانبے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر رکھ کے جو بھی چیز بنائی جائے اس کے بینیفٹس کو انہینس کر دیتا ہے وہ. صحیح. سر اس کے علاوہ کریم کے علاوہ ہمیں کچھ اور بھی ریسٹرکشنز، ڈائٹری ریسٹرکشنز بھی فالو کرنی ہوتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جب اس کے برتن کو دھویا جاتا ہے تو لیمن اور بیسن کے ساتھ دھویا جاتا ہے اس کو. نو سوپ. ہاں نو سوپ، کیونکہ لیمن ایک نیچرل سٹرک ایسڈ ہے، اور بیسن جو ہے یہ نیچرل سکرب ہے جو برتن کو پالش کر دیتا ہے تاکہ کسی قسم کی کیمیکل اس کے اندر نہ آئے. صحیح. اور اس کی احتیاطیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو 3 مہینے یا 4 مہینے کے لیے مکمل طور پر میدا اور میٹھا کٹ آف کرنا پڑتا ہے. صحیح. پانی کی مقدار پینے کی بڑھانی پڑتی ہے. اس کو یہ فریکوینٹلی لگانا پڑتا ہے. اسکن آپ نے ڈرائی نہیں چھوڑنی. صحیح. ہائیڈریٹڈ رکھنی ہے. اور بڑا گوشت بھی جو ہے ریڈ میٹ بیف جسے کہہ لیں وہ بھی اگر چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے، بہتر ہے. کیونکہ سر پاکستان میں نہیں ورلڈ وائڈ ایک یہ بگ ایشو ہے. جی بالکل ہے بالکل. اور دیکھیں ڈاکٹروں کے پاس ہم نے اسٹیرائڈس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. ایسے ہی ہے جی. وہ وقتی طور پر تو یہ ریلیف میں مل جاتا ہے، لیکن جب یہ ابھر کے آتا ہے تو پہلے سے زیادہ ابھر کے آتا ہے. جی ایسے ہی ہے جی. میں نے خود بھی اپنے سرکل میں دیکھا ہے کہ یہ ایشو ہے. جی بالکل ہے. اب اور دوسرا یہ کہ جو نیچرل اور آرگینک یہ پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ تھوڑا سلو کام کرتی ہیں. اب میں مثال دے رہا ہوں. جی. اگر آپ کوئی نیچرل چیز کھا رہی ہیں، اگر 20 دن آپ نے کھائی ہے تو 21ویں دن آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا. اگر 10 دن کھائی ہے، 15 دن کھائی ہے، کھا کے چھوڑ دی تو آپ کو نہیں آئے گا. سلو ہوتا ہے لیکن آپ کو تسلسل اس کے اندر رکھنا پڑتا ہے، پابندی کرنی پڑتی ہے. سلو ہوتا ہے لیکن بہترین رزلٹ آتا ہے. تھوڑا سا پیشنس چاہیے اس کے لیے. سر تو اس میں سارے انگریڈینٹس آرگینک ہیں؟ جی. اس کے اندر گائے کا دیسی گھی ہے، زعفران کا استعمال کیا ہوا ہے، ایلو ویرا جیل ہے، ٹی آئل ہے، روز آئل ہے، اور آلمنڈ آئل ہے اس کے اندر. اور یہ روز آئل اور ٹی آئل میں امپورٹ کرتا ہوں US سے. صحیح. کیونکہ میرا نیکسٹ کویسچن میرے مائنڈ میں یہی آ رہا تھا جب آپ انگریڈینٹس بتا رہے تھے کہ آرگینک پروڈکٹس اب پاکستان میں اویلیبل ہیں، کیونکہ اٹس ہارڈ ٹو فائنڈ آرگینک پروڈکٹس ہیئر. اگر ملتی بھی ہیں تو ہمیں شیورٹی نہیں ہے کہ وہ 100% پیور ہیں کہ نہیں. تو جب یہ لڑکے کا علاج کیا میں نے تو میں نے کہا کہ جب ایک چیز کو پھیلانا چاہیے جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان تک پہنچے، اور میں اس کے صرف وہی چارجز لے رہا ہوں جو میری کاسٹ آ رہی ہے. سمجھ لیں میں خدمت کر رہا ہوں. ویسے ایز اے تو میں یہ بزنس مین ہوں اور یہ پلاسٹک ریلیٹڈ میرا بزنس ہے. جی. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ ویسے بائی پروفیشن تو میں صرف یہ آپ سمجھ لیں پیشن ہے میرا کہ زیادہ سے زیادہ بس اللہ تعالیٰ جہاں تک اس کو پہنچا سکے پہنچا دے. نہیں سر بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور کامیابی دے. الحمدللہ یہ میری کریم یہ جرمنی بھی چلی گئی ہے، US بھی چلی گئی ہے، UK بھی چلی گئی ہے، اور آسٹریلیا بھی چلی گئی ہے، اور سب مستفید ہوئے. اور یہ فرانس بھی چلی گئی ہے. اور الحمدللہ جس سے بھی میں نے پوچھا ہے یا اس نے بتایا بہت اچھا کمنٹ دیا ہے کہ الحمدللہ ہمیں بڑا آرام آیا ہے. صحیح. سر اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ پروڈکٹس ہیں؟ ہاں اس کے علاوہ جو ہے میرے ہیئر سے متعلق ہے. ہیئر آئل ہے، یہ بھی 100% آرگینک ہے، نیچرل ہے، اور اچھے جو سمجھ لیں بہت کاسٹلی سیڈز جسے کہتے ہیں ان کا بنا ہوا ہے. اس کے اندر واٹر میلن سیڈز آئل ہے، پمپکن سیڈز آئل ہے، کینٹالوپ سیڈز آئل ہے جسے گرما آپ کیا کہہ لیں، بلیک سیڈز آئل ہے اس کے اندر، آملے کا ایکسٹریکٹ ہے اس کے اندر، اور آلمنڈ آئل ہے اس کے اندر. سر یہ آن لائن اویلیبل ہے یا جی میرا کوئی فزیکل اسٹور نہیں ہے، یہ آن لائن ہی اویلیبل ہے. اگر آپ کو چاہیے یا کسی کو چاہیے تو آن لائن میری ویب سائٹ ہے amirkulsum.com.
تو ویب سائٹ کا جو ہے یہ وزٹ کریں اور جو پروڈکٹس چاہیے آپ. اور یہ پاکستان میں ہے یا ورلڈ وائڈ؟ نہیں صرف پاکستان میں ہی فی الحال پاکستان میں ہے. اور دوسرا یہ کہ جب کوئی چیز صرف اس نیت سے بنائی جائے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا بھی ڈال دیتے ہیں اور برکت بھی ڈال دیتے ہیں. تو سر آپ کا جو پروڈکشن سینٹر ہے اس میں آپ کوالٹی کنٹرول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں خود ہی اس کی مینوفیکچرنگ کرتا ہوں. اور کیونکہ یہ کوئی میس پروڈکشن میں نہیں ہوتی کیونکہ لمیٹڈ اس کے یونٹس بنتے ہیں جی اور یہ لمیٹڈ ہی بنتی ہے. یہ سر آپ کے خیال میں صارفین کے ذہن میں ہیئر پروڈکٹس کو لے کے سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ اصل میں لوگوں کے اندر نا سب سے بڑی بات دیکھیں جی آن لائن جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے سب ایفرٹ کا کر رہے ہیں, محنت کا کر رہے ہیں. لوگوں کے اندر نا مستقل مزاجی نہیں ہے یا جو استعمال کرنے والے پیشنس نہیں ہے. تھوڑا پیشنس رکھ کے چیز کو استعمال کریں. اور اب آن لائن جو ہے نا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح لوگ کام کرنے والے ہیں نا وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ وہ ایسے ہیں جو وہ کہتے کچھ اور ہیں اور چیز کچھ اور ہوتی ہے جس کے اندر جو صحیح کام کرنے والے ہیں بیچارے وہ بھی پس جاتے ہیں. جی یہ تو ہے بالکل. تو وہ اس میں یہ ہے کہ میں سب سے کروں گا ریکویسٹ کم کریں لیکن اچھا کریں. صحیح. سر اب کسٹمر فیڈ بیک کو کتنا سیریس لیتے ہیں؟ سر میڈم یہ کسٹمر فیڈ بیک میرے الحمدللہ جتنے ویب سائٹ پر ہیں الحمدللہ تمام جو ہیں یہ ٹرو ہیں اور بالکل صحیح ہے. کوئی اس کے اندر کوئی فیک جو ہے فیڈ بیک نہیں ہے. سر بالوں کی کیئر کے متعلق کوئی ایسا عقیدہ جو ہمارے فور فادرز پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس سے چلتا آ رہا ہے اور وہ ریئل ٹرو نہیں ہے؟ اب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو ہے ہائیڈریشن کا بہت خیال رکھیں. پانی اگر آپ زیادہ پئیں گی اندر سے ہائیڈریٹ رہے گے تو آٹومیٹیکلی اسکن بھی آپ کی اچھی رہے گی. آپ کے سر پہ کیا پورے جسم پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا. اسکن آپ کی گلو کرے گی. اور نیند جو ہے سلیپ جو ہے نا یہ کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے کی بہت ضروری ہے. پراپر سلیپ نہیں ہے یہاں پر. اب جو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ رات کو 10 بجے آپ کھانا بستر پر ہوں اور کم سے کم سمجھ لیں 6 یا 7 گھنٹے کی سلیپ ہو. 5 بجے 7 بجے 6 بجے اٹھیں آپ صبح لیکن سوئیں آپ ٹائم سے. 4 بجے اٹھنا چاہتے ہیں 4 بجے اٹھیں. 5 بجے اٹھنا چاہتے ہیں 5 بجے اٹھیں. اور سر جو اسٹریس ہے جن کو وہ کیسے مینیج کریں؟ اب دیکھیں اسٹریس تو دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے کوئی اسٹریس کہتے ہیں نا ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز مشقت جو ہے نا پہلے بڑوں کی آپ دیکھیں پہلے بڑی مشقت تھی. کچھ بھی ہوتا تھا وہ ہر کام کے لیے پیدل چلتے تھے چلتے تھے. اور یہ آرٹیفیشل فوڈ خاص طور پر میدا جو ہے میدے کا استعمال بہت ہی کم تھا. اب تو اتنا بڑھ گیا ہے میدا ہماری زندگی میں شامل ہو گیا ہے کہ یہ تو یہ سمجھ لیں بیماریوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سر جنک فوڈ کو تو ایک طرف کر دیں اس کے علاوہ ہماری نان روٹی جو تندور سے آ رہی ہے وہ بھی میدا ہے. بالکل ایسے دیکھیں جی جنک فوڈ یا میدا جو یہ تو آپ کی صرف گٹ کو خراب کرے گا ڈائجسٹو سسٹم جیسے کہہ لیں آپ. اور یہ ٹاکسک تھاٹس جو ہے نا یہ تو پورا آپ کا پورا نظام ہی آپ کا خراب یہ ادھرم برم کر دیں گے. جی سر آپ نے بتایا آپ بزنس مین بھی ہیں. جی آپ پلاسٹک کے بزنس کرتے ہیں پلاسٹک کے پارٹس بناتے ہیں. پلاسٹک کے پارٹس ریلیٹڈ مارکیٹ میں سپلائی ہوتی ہے. صحیح. سر کون سی فیلڈ میں پلاسٹک پارٹس ہم اور آٹو موبائل پارٹس کے اندر بھی کرتے ہیں اور ہوم اپلائنسز کے اندر بھی. صحیح. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے بزنس کو؟ یہ بزنس کو ہم نے شروع کیا تھا آپ سمجھ لیں یہ 94 سے. اچھا صحیح. آپ نے ہی سٹارٹ کیا؟ نہیں یہ میرے والد نے کیا پھر میرے بھائی آئے. یہ تو میں نے ابھی ریسنٹلی آپ سمجھ لیں 7 سال ہوئے میں نے جوائن کیا. صحیح. آپ اپنی لائف کو اپنی وائف سے پہلے اور وائف کے ڈیتھ کے بعد کیسے دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیں جو کمی ہے وہ تو کمی ہے وہ تو کسی حال پوری نہیں کی جا سکتی. تو بس اللہ تعالیٰ جب ایک چیز لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ
تو یہ صبر بھی عطا کر دیتا ہے. بالکل بے شک جی. نظریہ زندگی کا بدلا آپ کا؟ جی جی بالکل. آپ یہ دیکھیں اب سب چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جی اور الحمدللہ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں اور بڑے پیار سے رہتے ہیں جی اور اس میں ایک بڑی برکتیں ہیں اس کے اندر. جی اگر میں اکیلا ہوتا تو مجھے تو لازمی شادی کی ضرورت پڑ جاتی. جی میں نے وہ انتقال کے بعد شادی نہیں کی میں نے, جی کیونکہ سب سے پہلے میرے بچے ہیں, جی بعد میں کوئی اور ہے. جی. سر آپ نے بتایا آپ کی وائف انڈیا سے تھی, جی, آپ انڈیا گئے تھے یا وہ پاکستان آئی تھے؟ نہیں میں انڈیا گیا تھا تو وہاں سے لے کر آیا تھا. اچھا وہاں ملاقات ہوئی آپ جی کی؟ نہیں میری خالہ ہیں وہ. اچھا آپ کی میری خالہ کی بیٹی ہیں. خالہ کی بیٹی ہیں. صحیح. سر ہمارے جو عوام ہے ان کے لیے کوئی اور مشورہ ریگارڈنگ ہیئر ٹریٹمنٹ یا ان کی اسکن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو بہت آپ کو لگتا ہے اگنورڈ ہے؟ اپنے سب سے پہلے کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں. جی لائف سٹائل چینج بڑا کرنے مشکل کی کام دے رہے بہت ہیں آپ. ضرورت ہے. دیکھیں اس کے بغیر تو کچھ بھی آپ کو ٹاسک جو ہے نا وہ ہم نے اچیو نہیں کر سکتے آپ. جی سر ہمارے بچے جو جنک فوڈ کے اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی مشورہ؟ بس ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس سے بچ جائیں کیونکہ اس کے آفٹر ایفیکٹس بڑے برے ہیں. جی ابھی نہیں لیکن اللہ نہ کرے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے اس کے اندر اور کیا ہم کھا رہے ہیں کیا ہم نہیں کھلا رہے ہیں. میں کیا ہے؟ جی میں آپ سے سمپل بات کروں گا ایک, جو چیز آپ کے ٹیسٹ بڈس کو اچھی لگے وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ. بہت زبردست بات کی آپ نے. ہم اسی طرف اٹریکٹ زیادہ ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب گندم ہمیں اچھی لگتی ہے, جو کی روٹی ایک دن کھائیں گے, 2 دن کھائیں گے, تیسرے دن کہیں گے جی میں نے نہیں کھائی, کیونکہ ہم بچپن سے دوسری روٹی کھاتے ہیں, ہمیں وہی ٹیسٹ ڈیولپ ہے. تھوڑا سا جو ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ لائف بہت اچھی گزرے گی. سر آپ کی اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دن کیسا گزرتا ہے آپ کا؟ بس الحمدللہ صبح اپنے ٹائم سے آفس چلے جاتے ہیں اور میں نے اس کے میں نے دن تقسیم کیے ہوئے کہ اتنے دن یعنی آفس جانا ہے اور اتنے دن میں نے یہ والا کام کرنا ہے. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے. آپ کا شکریہ. بہت کچھ ہمیں جاننے کا موقع ملا اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس کو بھی بہت کچھ پتہ چلا ہوگا, اسپیشلی سورائسس کے بارے میں, جس میں ہمارے بہت سے لوگ اس وقت فائٹ کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکے. آمین انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ایک بات اور کر دوں میں؟ جی ضرور ضرور. اگر کوئی بھی آرگینک چیز لگائیں نا, نیچرل چیز, یقین کے ساتھ لگائیں اور انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. جی انشاءاللہ. لیکن بس مستقل مزاجی چاہیے اور پابندی چاہیے اس کے لیے. جی تھوڑا صبر چاہیے. جی آپ لوگوں نے سن لیا کہ تھوڑا صبر اور پیشنس چاہیے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کیور کرے گا اس اسکن کی جو بھی پرابلمس ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.